अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर जमात हफ्तम की। कैसे हैं बच्चों आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो आज के हमारे लेक्चर में आपको मैं मज़मून पढ़ाने जा रही हूँ और आज का हमारा बेटा मज़मून जो है वो है मेहनत की अज़मत। मेहनत की अज़मत। जी बेटा, मेहनत की अज़मत। अब मेहनत क्या चीज़ होती है आपको पता ही होगा। जो शख्स मेहनत करता है वो ज़रूर कामयाब होता है। जैसे कि जिन शख्स ने मेहनत की है वो हमेशा कामयाबी की तरफ यानी कि कामयाबी की तरफ कदम उठाता गया है। तो हर कामयाबी की बेटा ज़मानत जो होती है वो मेहनत पर ही मुनहसर है। तो बेटे मेहनत हर कामयाबी का राज, जो जितनी भी शख्स ने, जितने भी लोगों ने, जितने भी इदारों ने जो जिन लोगों ने मेहनत की है वो ज़रूर कामयाब हुए हैं। तो इसके लिए हम पहले एक शेर में ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। बेटा ये आपके नोट्स में है, आपका पेज नंबर 126 नोट्स का उर्दू का, इसमें आपका मज़मून है मेहनत की अज़मत। ये मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इस मज़मून में सबसे पहले बेटा आपका एक शेर दिया हुआ है, नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नहीं नगी हुआ। इसमें बेटा ये बताया गया है कि कोई शख्स भी जब तक उसका नाम पैदा नहीं हो सकता जब तक वो मेहनत ना करे। वो शख्स जब ही मेहनत में कामयाब हो सकता है जब वो मेहनत करेगा, या नाम उसका जब ही पैदा होगा, नाम उसका जब ही बढ़ेगा, जब ही वो कामयाब होगा, जब वो अपनी मेहनत की तरफ गामज़न रहेगा। और 100 बार जब अकीक कटा, अकीक बेटा एक पत्थर होता है, तो जब आप उसको एक पत्थर को रॉ फॉर्म में ऐसे ही रख देंगे तो वो एक पत्थर ज़ाया है किस्म का। लेकिन जब आप उसको तराशेंगे जब और ज़्यादा उसको यानी कि एक शक्ल देंगे, तो जब ही वो आपकी अंगूठी का नगीना बनेगा, या आप उसको किसी फॉर्म में लेकर आएंगे तो जब ही वो खूबसूरत दिखाई देगा, वरना तो एक पत्थर ही लगेगा। इस शेर में भी ऐसे ही बताया गया है कि 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ, कि एक पत्थर को जब आप बार बार तराशोगे तो वो किसी शक्ल में आ जाएगा, तभी वो हमारी अंगूठी का नगीना बनेगा। तो जब ऐसे ही इस यानी कि शेर से भी इस मेहनत की मिसाल को बताया गया है कि मेहनत हर फॉर्म में हमें मेहनत की ज़रूरत जो है वो लाजमी होती है। अब बेटा पहला हमारा एक पॉइंट मैं दे रही हूँ कि मेहनत कामयाबी की ज़मानत है। मेहनत क्या है? मेहनत हमारी कामयाबी की ज़मानत है। मेहनत के बगैर बेटा कुछ भी हासिल नहीं है। मेहनत क्या है? मेहनत कामयाबी की ज़मानत है। ये एक ऐसी सलाहियत है, ये एक ऐसी काबिलियत है जिसका फल हमेशा हर किसी को मीठा ही मिलता है। कभी कड़वा फल किसी को भी नहीं मिला, जिसको भी मिला हमेशा उसको मीठा ही फल मिला। मेहनत की बदौलत जिसको भी मिलेगा हमेशा मीठा ही फल मिलेगा। मेहनत की बदौलत बेटा इंसान ने दुनिया में तरक्की हासिल की है। दुनिया में तरक्की की मनाजिल जिसने भी तय की हैं वो मेहनत की बदौलत ही तय की हैं, और जितने भी मसाइल हल किए हैं वो मेहनत की बदौलत ही यानी कि अपने मसाइल हल किए हैं। जिस चीज़ के लिए बेटा मेहनत की जाए वो ज़रूर मिल जाती है। आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करोगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। हम जिस चीज़ के लिए मेहनत ही नहीं करेंगे तो वो आपको कैसे मिलेगी? मेहनत का हसूल होगा तो वो मेहनत के लिए आपको मिलेगी, अदरवाइज़ हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसके लिए हम कोशिश ही नहीं करेंगे। कोशिश से ही मेहनत यानी कि मेहनत होगी हमारी। तो किसान मेहनत से बेटा, जैसे कि अब हम एक किसान की मिसाल ही ले लेते हैं। फ़र्ज़ के लिए मेहनत के लिए किसान की मिसाल हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि मेहनत करने से किसान क्या करता है। किसान जो है मेहनत करता है, किसान मेहनत से खेत में बीज डालता है, वक्त पर उसको पानी देता है तो फिर उसको अनाज मिलता है। इस तरह बेटा जब हमें अनाज मिलता है, अगर वो मेहनत ना करे, वक्त पर पानी ना दे, बीज ना बोए, हमारे लिए फसल तैयार ना करे, तो हमारा खुराक का बंदोबस्त कौन करे? तो
کسان ہمارے لیے محنت کرتا ہے تو آج ہمیں اناج حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بیٹا ایک طالب علم ہے، فرض کریں ایک طالب علم کی مثال ہے، ایک طالب علم ہے، اب اسی طرح ہمارے پاس ہے طالب علم کی مثال۔ میں آپ کے لیے ایک پوائنٹس لکھتی جا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس مضمون میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں کہ جس کی بدولت ہمیں محنت کی آگاہی مل رہی ہے۔ ایک اس طرح بیٹا اسی طرح ایک طالب علم کی مثال ہے، جب طالب علم دن رات محنت کرتا ہے تو امتحان میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ محنت نہیں کرے گا تو کیسے کامیاب ہوگا؟ محنت جو ہے ہمارے لیے لازمی ہے، اسی لیے طرح طالب علم کی زندگی میں محنت کا ایک اہم کردار ہے۔ اگر وہ دن رات محنت نہیں کرے گا، اگر وہ پڑھائی نہیں کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ دن رات محنت کرے گا، پڑھے گا، تبھی وہ کامیاب ہوگا۔ جیسے کہ بیٹا محنت جو ہے وہ کیا ہے؟ کامیابی کی کنجی ہے۔ اب فرض محنت کیا ہے بیٹا؟ کامیابی کی کنجی ہے۔ محنت کیا ہے؟ کامیابی کی کنجی ہے۔ ہر کامیابی، کنجی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا چابی، محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ انسان کو جیسے کہ اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ جس کے لیے بھی کچھ بھی کوشش کرو گے، کوئی کام کرنے کے لیے کوشش کرو گے، وہ آپ کو ملے گا۔ جس کام کرنے کے لیے آپ محنت ہی نہیں کرو گے، کسی کام کے لیے کوشش ہی نہیں کرو گے، وہ آپ کو کیسے ملے گا؟ اسی طرح مذہب اسلام نے بھی ہمیں محنت کرنے کی تاکید بیان کی ہے اور بار بار محنت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں مذہب اسلام ہمارا اتنا پیارا مذہب ہے اسلام، وہ بھی ہمیں محنت کی تاکید کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہے۔ اب قرآن پاک میں بھی محنت کی عظمت کے بارے میں بار بار ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے بار بار، قرآن پاک میں بھی محنت اب قرآن پاک میں بیٹا محنت کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، الکاسب حبیب اللہ، یعنی کہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی شان والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود محنت کی اور لوگوں کو بھی ہمیشہ یہی سبق دیا کہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ اپنے گھر کا کام خود نہ کرو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال پیدا کر دی کہ آپ اپنا کام خود کر سکتے ہیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے، اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے، کپڑے خود سیتے تھے، جوتے خود مرمت کرتے تھے، ایون کہ بکریوں کا دودھ بھی خود دو لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹا جب مسجد نبوی کی تعمیر میں غزوہ خندق جب کھودی جا رہی تھی تو صحابہ کے ساتھ مل کر خود اس تعمیر میں یعنی کہ اس کھدائی میں حصہ لیا اور ان کے ساتھ کام کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کی بلکہ ان کے ساتھ مل کر کھدائی میں حصہ لیا۔ اسی طرح اب یہ جیسے کہ اب ہمارے پاس ایک پوائنٹ مل گیا، مسجد نبوی کی تعمیر میں مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال محنت کی عظمت کے بارے میں اس طرح ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو غزوہ خندق کی کھدائی میں آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر خود حصہ لیا اس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رات کو چکر لگایا کرتے تھے اور اگر کوئی تکلیف میں ہوتا تو اس کی مدد کرتے۔ حضرت علی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ بیٹا اس میں ایک شعر میں کہنا ضرور چاہوں گی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ محنت کی عظمت سے ریلیٹڈ آپ کے لیے ایک شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علامہ اقبال کا نظریہ بھی یہی تھا کہ انسان اپنے مسائل محنت سے حل کرنے چاہیے، کہ انسان کو اپنے جو مسائل ہیں وہ اپنے محنت سے ہی حل کرنے چاہیے۔ علامہ اقبال کا نظریہ جو ہے کیا تھا کہ انسان کو اپنے مسائل جو ہیں وہ اپنے محنت سے حل کرنے چاہیے۔
قائد اعظم نے بھی دن رات بیٹا محنت کی اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا یا الگ وطن ہمیں دلایا۔ آج دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے وہ محنت کی بدولت ہے۔ مثلا ریڈیو، ٹیلی فون، موبائل، ہوائی جہاز، یہ سب محنت سے ہی ایجاد ہوئی ہیں۔ یعنی کہ قوموں کی جتنی بھی ترقی ہوئی ہے بیٹا، وہ دن رات جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ سب محنت کی بدولت ہی ہوئی ہے۔ اب ہماری قوموں کی ترقی کا سائنسی ترقی، یہ کس کی بدولت ہے؟ محنت کی بدولت۔ قائد اعظم کی محنت، یہ بھی محنت، قائد اعظم کی محنت ہوئی تھی تو ہمیں الگ وطن حاصل ہوا تھا۔ اسی طرح جتنی بھی سائنس نے ترقی کی ہے وہ بھی محنت کی بدولت کی ہے۔ آج تک کوئی بیٹا ایسی مثال نہیں ملی جس میں محنت کے بغیر کسی نے نام پیدا کیا ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی یا زندگی کا کوئی مسئلہ۔ ترقی اس وقت ممکن ہے جب تک اس کے لیے پوری محنت سے کام لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ وہی بات آ گئی کہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ جیسے کہ بیٹا میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا کہ محنت کے بارے میں، کہ محنت کرنا ہی ہماری یعنی کہ ہماری شان ہونی چاہیے۔ ہمیں دین اسلام جو ہمیں بتاتا ہے محنت کی عظمت کے بارے میں، ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور دن رات جو شخص محنت کرتا ہے وہ کامیابی کی طرف ضرور جاتا ہے۔ اسی طرح میں اپنے مضمون کے اختتام میں کہنا چاہوں گی، مشقت کی ذلت اٹھائی جنہوں نے جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ انہی لوگوں کو آخر میں بڑائی ملتی ہے جنہوں نے مشقت کی ذلت کو اٹھایا ہوتا ہے، جنہوں نے مشقت کو اٹھایا ہوتا ہے، یعنی کہ جنہوں نے زیادہ محنت کی ہوتی ہے، جو مشقت سمجھ کر، محنت سمجھ کر، یعنی کہ اس کو آر نہیں سمجھتے، اس کو شرم محسوس نہیں کرتے۔ اور بیٹا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ محنت بھی اتنی ہی کرنی چاہیے کہ جتنی آپ اس کو سہ سکو۔ یہ نہیں کہ آپ کی جسمانی طاقت کے مطابق آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، جتنا آپ کا جسم جو ہے برداشت کر سکے۔ اگر آپ کا جسم برداشت نہیں کر سکتا زیادہ محنت کو تو اتنی ہی محنت کریں، وہ اتنی محنت نہ کریں جس سے آپ بیمار ہو جائیں۔ محنت اتنی کرنی ہے جتنے اعتدال کے مطابق، جتنا آپ کا جسم برداشت کر سکے اتنی ہی محنت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو شخص محنت کرے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں جو ہے وہ لازمی مدد فرمائیں گے۔ میں اپنے اختتام میں آپ سب کے لیے بھی دعاگو ہوں کہ آپ سب کو محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی ہدایت دے کہ آپ سب محنت کی طرف آئیں۔